الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 3، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے پارے کے شروع میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ امت سے تو تمام انبیاء علیہم السلام افضل ہیں، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے تو کسی نبی کو کوئی اور اعزاز بخشا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیے ان کا ذکر کیا ہے۔ اس پارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا ہے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کرایا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح دین کا کام تصنیف ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، وعظ و نصیحت ہے، امامت ہے، خطابت ہے، اسی طرح مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرتے۔ اگر مناظرہ کرنا گناہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کو نہ کرتے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے اجر کو ایک مثال سے سمجھایا۔ کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 700 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور حرام سمجھ کر کھاتا ہے اور اس پر مداومت اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو بھی خدشہ ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے۔ سود سے بچنا ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ قرآن کریم نے مالی معاملات کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لین دین، تجارت اور رہن کے مسائل کو بیان کیا۔ اگر کبھی لین دین یا سفر میں رہن رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے اور اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ایک جامع اور مفید ترین دعا کا ذکر کیا ہے۔ یہ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی یا کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ سورہ آل عمران۔ آل اولاد کو کہتے ہیں۔ عمران ایک شخص کا نام ہے۔ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد۔ اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اس لیے صورت کا نام آل عمران ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی 60 افراد کا وفد لے کر آئے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا۔
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ روح اللہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی تردید فرمائی۔ عیسائیوں کو ناز تھا کہ ہمارے یہاں شاعری بہت ہے، تو انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا۔ اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، ان کا شاعر شکست کھا گیا۔ خطابت پر ناز تھا تو انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلہ میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا تو ان کا خطیب بھی شکست کھا گیا۔ پھر جب دلائل کی باری آئی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے توحید خداوندی کو ثابت کر کے ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق۔ پھر اس صورت میں یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے۔ ان کے جرائم کی پاداش میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور جہنم میں داخلے کی وعید سنائی گئی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ہمیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ قلبی تعلقات، دوستی اور محبت قائم نہ کرو کافروں کے ساتھ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں کفار کے ساتھ جائز نہیں۔ ہاں البتہ رکھ رکھاؤ، وقتی ضرورت اور اپنے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے ایسے تعلقات جسے مدارات کہتے ہیں جس کی گنجائش ہے، مگر یہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ تعلق کیسا ہے، یہ معاملہ کیسا ہے۔ کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے مگر اس وقت تک جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں، ان کی املاک نہ تباہ کرتے ہوں اور کفار اپنے تجارتی مال کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ بہرحال ہر وقت علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے کہ اس تعلق کی نوعیت کیا ہے، یہ تعلق کیسا ہے، یہ تعلق کیسا ہے۔ پھر اس صورت میں 3 بڑے اہم واقعات بیان کیے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوز کا ذکر ہے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی تو حضرت مریم کی والدہ کو شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے پیش کرتی، لیکن میری تو بیٹی ہے اور بیٹی کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ بیٹی کی طرح نہیں جو ہم نے دی ہے۔ بسا اوقات دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اس لیے بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خوشی قبول کرنا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ ہے نظر کا۔ نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ هنالك دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ۔ پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے حضرت مریم جب کہ وہ چھوٹی تھی ان کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ تر و تازہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ہاں اولاد نہیں تھی، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما، جس طرح تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیا ہے۔ حالانکہ زکریا بھی بوڑھے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بوڑھی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت دے کر ولی کے خدا سے مانگنا چاہیے، نہ کہ خود ولی سے۔ اور پھر مزارات پر چکر لگانا یہ شرک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ اسلام نہیں ہے، ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ ہے اسلام۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ وہ خدا کے کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے۔ مذکورہ تینوں واقعات خرق عادت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بچانے کی تدبیر فرما لی اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تجھے ابھی زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا اور تجھ تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا، تجھے ان بدبخت یہود سے محفوظ رکھوں گا اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں کامیاب کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جہاد کریں گے اور پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو ان کے سپاہی بنے اور ان کے معاون بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھانے سے یہودیوں کے اس باطل نظریے کا رد ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، وہ قتل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ آسمان پر حیات ہیں، زندہ ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ عیسائیوں کا جو وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، دلائل سننے کے باوجود بھی انہوں نے جب حق کا اعتراف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ وہ مباہلہ پر تیار نہ ہوئے بلکہ جزیہ دینا قبول کر لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ انبیاء سے جو عہد لیا ہے حقیقت میں وہ عہد ان کی امتوں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب